بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناع للخير معتد أثيم صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ لفظ خیر کا معنی بیان کیا جا رہا تھا اور یہاں تک بیان کیا تھا کہ خیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ خیر کہ جو ہر حال میں ہر کسی کے لیے خیر ہو، جیسے جنت خیر ہے۔ اسی طرح خیر کی دوسری قسم وہ خیر کہ جو کسی ایک کے لیے تو خیر ہو اور اچھائی ہو، لیکن وہی چیز کسی دوسرے کے لیے خیر نہ ہو۔ مثال کے طور پر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے کرائیٹیریاز کو، اپنی ویلیوز کو اللہ کے قانون کے سائے میں پرورش کیا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر مال مل جائے تو اس مال کے ذریعے وہ فقط اپنا پیٹ نہیں بھرتا اور فقط اپنے بیوی بچوں کی فکر میں نہیں ہوتا اور فقط اپنے مستقبل، اس دنیا کے مستقبل کی فکر میں نہیں ہوتا، بلکہ اسی مال کے ذریعے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اللہ کے قانون کے سائے میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے تعریف کی ایسے افراد کی کہ جو حتیٰ بعض دفعہ خود تنگی برداشت کر لیتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جسے قرآن نے ایثار کہا۔ جس طرح کے مدینہ المنورہ کے جو انصار تھے، انہوں نے اپنے مکہ سے آنے والے بھائیوں کے لیے ایثار کیا۔ اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ جب یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو روضہ رسول کے ہمسائے میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں۔ جب مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی کی محبت میں مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے نبی نے انصار سے کہا کہ ایک ایک مہاجر کو میں تمہارا بھائی بنا رہا ہوں، تو اس اخوت کی جو مثال قائم ہوئی، قرآن مجید نے اپنی آیت میں اس کا قصیدہ بیان کیا اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں انصار کہ جو دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے دیتے ہیں، اگرچہ خود انہیں تنگی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن دوسروں کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ پس اگر ایسے شخص کو مال مل جائے تو وہ انسانیت کی خدمت کرے گا، اسے دوسرے ضرورت مند انسانوں کا درد اسے بیٹھنے نہیں دے گا کہ میں تو اپنے لیے 5 اور 10 سال کا مال روک کے رکھ لوں اور سمجھوں کہ میرا مستقبل بڑا سیو ہو گیا ہے، جبکہ عین اسی وقت بھوکے ننگے لوگ معاشرے میں موجود ہوں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، جن کے پاس کھانا کھانے کے لیے اچھی غذا نہ ہو، ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوں اور یہ شخص مال جمع کرتا رہے، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا ہے، یعنی گن گن کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے کتنا مال بڑھا لیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ پس وہ شخص کہ جس کی ذہنی حالت، جس کی فکر اور سوچ اللہ کے قانون کے سائے میں ہے، اس کو مال مل جائے تو یہ خیر ہے۔ لیکن یہی مال اگر کسی دنیا پرست کو مل جائے تو یہ مال شر ہے اس کے لیے، اگرچہ وہ سمجھ رہا ہے خیر ہے، لیکن اس کے لیے شر ہے، اس لیے کہ اسی مال کے جس کے ذریعے وہ جنت خرید سکتا تھا، جس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا خرید سکتا تھا، جس کے ذریعے وہ انسانیت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو سکتا تھا، دوسرے انسانوں کی مدد کر کے، اللہ کے راستے میں انفاق کر کے، لیکن اسی مال کو غلط طریقے سے خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کو تیار کر لیتا ہے، اور دھوکہ کھاتا ہے اس طرح کہ اس کو اپنی
چند سالہ زندگی کی آرام اور آسائش اور لذتیں تو فراہم نظر آ رہی ہوتی ہیں اس مال کی وجہ سے، اور انہیں فراہم کرنے کے لیے تو کوشش کرتا ہے، بہترین سے بہترین گھر بناتا ہے، بہترین سے بہترین گاڑی اپنے لیے فراہم کرتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، لیکن دوسری ضرورت مند انسانیت اور بھوکی ننگی انسانیت اس کو نظر نہیں آتی، تو اس کا نتیجہ اللہ نے جہنم قرار دیا ہے۔ اور قرآن نے سورہ توبہ کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو عنقریب اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو قیامت کے دن گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشت پر تپا کر اسے لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانے ہیں کہ جو تم نے جمع کیے تھے، اب ان کا مزہ چکھو، کہ تم دوسری انسانیت کے درد تمہیں یاد نہیں آتے تھے، تم نے اپنے آپ کو حیوان میں بدل لیا تھا۔ ایک حیوان بھی اگر سڑک کے کنارے کوئی زخمی پڑا ہو، درد سے چیخ رہا ہو، تو ایک حیوان اس کے پاس سے گزر جائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اور انسان بھی جب اس طرح کا ہو جائے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر تم حیوان انسان نہیں بلکہ حیوان ہو، جانور ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو، کہ خداوند عالم ہمیں پناہ دے اس قسم کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے سے۔ خلاصہ یہ کہ خیر کی دوسری قسم وہ خیر ہے کہ جو ہمیشہ خیر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے خیر ہو اور دوسرے کے لیے وہی شر ہو۔ امام حسین کے فرزند ارجمند امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ کاملہ میں، کہ جو دعاؤں کی بہترین کتاب ہے، اللہ سے کلام کا اور مانگنے کا بہترین طریقہ امام نے اس میں سکھایا ہے، اور وہ نہ صرف دعائیں ہیں بلکہ دین کی گہرائیاں بیان کی گئی ان دعاؤں میں، اور دین کے بہترین پیغام ان دعاؤں میں بیان کیے گئے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ایسا نہ بنانا کہ تیرا عذاب ہو اور میں اسے تیری رحمت سمجھ رہا ہوں، اور ایسا بھی نہ بنانا کہ تیری رحمت ہو اور میں اسے عذاب سمجھ رہا ہوں۔ اور اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ ہو تیرا عذاب، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے میں خدا کو بھول جاؤں اور اس کے نتیجے میں جہنم کا مستحق قرار پاؤں، اور میں اس چیز کو چونکہ وہ ظاہری طور پر دنیا میں میری لذت کا باعث ہے اسے تیری رحمت سمجھ رہا ہوں، خدایا مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور کوئی ایسی چیز کہ جو تو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے، اگرچہ وہ مصیبت کی شکل میں ہو، لیکن اس کا نتیجہ چونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے، تو وہ اگرچہ ظاہری طور پہ ہمیں مصیبت لگ رہی ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے۔ تو فرماتے ہیں خدایا مجھے ایسا نہ بنانا کہ ہو تیری رحمت اور میں اسے تیرا عذاب سمجھ رہا ہوں۔ خداوند عالم قرآن و اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اپنے رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جسموں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔